میرے بہت پیارے معزز لسنرز، السلام علیکم۔ پروگرام میں آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ علم راستہ ہے اور عبادت روشنی ہے، اور روشنی نہیں ہوتی تو راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ معزز سامعین، آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز پروگرام کو مکمل سنا کیجیے، کیونکہ مکمل سننے کے بعد ہی آپ صحیح طرح سے تمام دلائل کو سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ آج میں جن دو شخصیات کے بارے میں ذکر کرنے لگی ہوں، دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ دونوں شخصیات میں کچھ باتیں یکساں ہیں، لیکن ان کی کاوشوں کے اثرات مختلف ہیں۔ محمد بن سلمان مقدس سرزمین مکہ اور مدینہ کے والی ہیں، تو دوسری طرف عمران خان پاک سرزمین کے رہنے والے ہیں، ایسی سرزمین جو 27 رمضان المبارک میں اللہ ایک ہے کے نعرہ پر بنائی گئی تھی۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کا شہزادہ ہے تو عمران خان پاکستان کا شہزادہ ہے۔ دونوں ہی اپنا قومی لباس بہت شان سے پہنتے ہیں، دونوں ہی بہت پرعزم ہیں اور کچھ نیا اور اچھا کرنے کا عزم رکھتے ہیں، دونوں ہی بہت انرجیٹک اور سفارتی تعلقات میں بہت پرعزم دکھائی دیتے ہیں، دونوں ہی اپنے ملک کی معیشت کی بہتری پر کام کرنا چاہتے ہیں، بیرونی دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بہت سے یکساں پہلو سننے کے بعد اب آپ ان کی کاوشوں کے بارے میں سنیے گا تو آپ جان سکیں گے کہ کس طرح سے MBS نے دجال کے ظہور میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے، جبکہ عمران خان پاکستان کو اس مقام تک لے جانے کا سبب بنا ہے جس مقام پر پہنچنے کے بعد پاکستان اس قابل ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطہ زمین سے ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھنا چاہتی ہوں۔ مسلم کی حدیث نمبر 7378 ہے، جس میں حضرت مغیرہ بن شیبہ سے روایت ہے، کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول، لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ہمراہ کھانے کی ڈھیر اور پانی کے دریا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ اس سے حقیر تر ہے، یعنی اس کے پاس جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اس سے حقیر تر ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث نمبر 7373 میں اس میں بھی دجال کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی باتیں مانیں گے، وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ فصلیں اگائے۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے اونچے اور تھن انتہائی بھرے ہوئے ہوں گے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ دنیا کا مسئلہ اس وقت رزق کی شدید کمی ہوگا، خوراک کی شدید کمی ہوگی۔ آئیے اب ہم ان کوششوں کا جائزہ لے لیتے ہیں جو عمران خان اور محمد بن سلمان کو ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہیں۔ Close to 70% of the population of Saudi Arabia is under 30 years. Every year, the government pays for nearly 70,000 students to study in the US. These students return home with a legitimate desire for jobs and freedom that they enjoyed in the West. باہر کا سا ماحول دینے کے لیے MBS نے ملک کو تقسیم کر دیا ہے، ایک طرف مکہ اور مدینہ ہے اور دوسری طرف سارا سعودی عرب کا ملک ہے جسے کہ انہوں نے ماڈرنزم کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا ہے۔ جبکہ عمران خان جنہوں نے خود بھی باہر کے ملک سے تعلیم حاصل کی اور ان کا زیادہ تر وقت باہر گزرا ہے اور انہوں نے بہت قریب سے باہر کے معاشرے کو دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی شخصیت کو اس کے زیر اثر نہیں کیا۔ وہ اپنے ملک میں ایک ہی نظام تعلیم کو فروغ دینے کا نعرہ لگاتے ہیں اور مدینہ کی ریاست کو آئیڈیل ریاست کہتے ہیں، اپنے ملک پاکستان کو بھی ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ MBS سعودی عرب میں ناچ گانا، فیش کنسرٹس اور مخصوص جگہوں پر شراب پینے کی اجازت دے کر سرزمین حجاز مقدس کو ٹورزم کے فروغ کی خاطر ننگے قوانین اور رواجوں سے پامال کرنا چاہ رہے ہیں۔ We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. جبکہ عمران خان پوری دنیا سے اسلاموفوبیا کو منواتے ہیں، عورت کے اسلامی لباس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ MBS نے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ملک میں بے دین لوگوں کے داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ where Israel becomes a normal part of the region, where it has fully normal relations with its neighbors. What we need to have that happen is for a peace deal between the Palestinians and the Israelis. Other countries are already embracing a new friendship. معیشت کو ہی بہتر بنانے کے لیے اسلام میں ریفارمز کرنے کی آواز اٹھائی ہے۔ دین اسلام پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ ہی احادیث موجود رہی ہیں۔
اس پر کوئی حرف نہیں آ سکا قرآن کے قوانین پر کیونکہ اس کی لیکن کراؤن پرنس نے احادیث کے سلسلے میں شکوک و شبہات کی فضا قائم کر دی ہے اور صرف اپنے ملک کی معیشت کو ہی بہتر بنانے کے لیے انہوں نے معیشت پر دین اور ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ Saudi Arabia is now prioritizing domestic concerns. آپ ساری بحث سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا کے حالات جبکہ قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان سے اور زمین سے۔ MBS ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے بلکہ ان سے زیادہ اچھے روابط قائم کر رہے ہیں۔ MBS پورے عرب کنٹریز کو اپنے خطے کو یورپ کی طرز پر بنانا چاہتے ہیں۔ معاشی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے تو یہ بات بہت ہی اچھی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے خان اسلامی بلاک بنانے کی بات کرتے ہیں اور پاکستانی قوم نے معیشت پر غیرت اور کلمہ حق کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ مہنگائی کے افرید کو اپنے گلے لگایا اور اللہ ایک ہے کا نعرہ لگایا۔ پاکستانی عوام کو ڈرایا گیا کہ یہ قوم امریکہ کے وینٹیلیٹرز پر ہے۔ پاکستان کو اپنی بقا اور سالمیت کے لیے امریکہ کو سپر پاور ماننا ہوگا اور اس کی مرضی پر چلنا ہوگا۔ آلریڈی جو معاشی حالات جو ہیں ہمارے انتہائی مخدوش ہیں، یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہیں نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ سے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ لیکن کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اور اس آزمائش کے دور میں اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو ایک بہترین انسان خود ہی عطا کیا ہے۔ عمران خان اس مرد مجاہد نے اپنی جان کی بازی لگا دی، قوم کے سامنے دجال کے پیروکاروں کو بے نقاب کیا، کہا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں، جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے میں نے یہ سارے کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستانی قوم نے عمران خان کی قیادت میں لبیک کہا اور عمران خان نے 27 سال کی جد و جہد سے حاصل کیے منصب کو خیر آباد کہہ دیا، جھکا نہیں۔ اور یہ سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے جس نے سوئی قوم کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ راستے میں رکاوٹیں ہیں، کنٹینر، آپ تیار ہیں ان کو ہٹانے کے لیے؟ عمران خان ایک تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے پاکستانی قوم کو ملا ہے۔ اس پوری ویڈیو کو سننے کے بعد آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ مسلم دنیا کے حالات میں کس قسم کی چینج آنے والی ہے۔ ایک طرف عرب دنیا ہے جو محمد بن سلمان کی قیادت میں دبئی اور مڈل ایسٹ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مغربی اقدار اور کلچر میں خود کو گم کرنے لگی ہے تاکہ بہترین دنیاوی مقاصد حاصل کیے جا سکیں، اور وہ بھی بہترین معیشت اور دولت کی خاطر۔ جبکہ پاکستان جو قائد اعظم کی وفات کے بعد یتیم ہو گیا تھا اور بے ایمان، ننگے دین، ننگے وطن لوگوں کے ہاتھوں زخمی ہوتا رہا، آج اس کو عمران خان کی صورت میں انشاءاللہ بہترین قیادت ملنے والی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس تمام بحث میں دجال کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میرے معزز سامعین، دجال کا ظہور بہت قریب آن پہنچا ہے۔ دیکھیے، باقی اسلامی ممالک کی بے راہ روی اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر اور مسجد نبوی کی سرزمین کی پامالی پر خاموشی دنیا کے مسلمانوں کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے۔ دجال کے لیے جو بھی تمام احادیث آئی ہیں وہ سب کے سب وہ باتیں پوری ہو چکی، اب رہ گئے وہ حالات جو کہ بنائے جا چکے ہیں اور عنقریب وہ ہونے والے ہیں۔ دجال ان پر مسلط ہوگا اور انہیں کہے گا کہ اب مجھے تسلیم کرو، کیونکہ اب تک ایک بڑی مسلم دنیا معیشت کے نام پر اپنے اقدار کا سودا کر چکی ہوگی۔ MBS کے اقدامات دنیاوی لحاظ سے تو بہت بہترین ضرور ہیں، لیکن ساتھ میں ان پر ایک ذمہ داری خدا کی طرف سے بھی عائد تھی۔ لیکن شاید آج کے مشکل حالات کو حضرت عمر جیسے شخص کی ضرورت تھی جو سیاسی اور دنیاوی بصیرت کے ساتھ ساتھ خدا اور رسول کی محبت سے بھی سرشار ہوتا۔ اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ MBS کی بھی مدد کرے اور ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ان کی رہنمائی کرے، آمین ثم آمین۔
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सब का निगहबान हो।